أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. یہ بات ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں پختہ ارادہ کیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. 40 دن اسی طرح گزر گئے اور وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ آیت اس وقت اللہ نے نازل فرمائی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ میں اس کام کو کل کروں گا، بلکہ اللہ کی مشیت کو ملا لیجیے، یعنی انشاءاللہ ضرور کہیے. یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ ان سے روح اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میرے پاس آنا، میں ضرور ان تینوں سوال کا جواب دوں گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. کچھ مفسرین نے یوں فرمایا کہ 10 دن اسی طرح گزرے، اس کے بعد وحی نازل ہوئی. کچھ نے فرمایا 15 دن تک وحی رکے رہی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 40 دن وحی رکی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی تھی، ادھر قریش طعنہ دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. کسی بھی کام کو کرنے میں جہاں پختہ ارادہ کریں تو اللہ کی مشیت کو ضرور ملا لیا کریں. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام پر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو یا وعدہ ہو اس میں انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کے کرنے میں اللہ کا امر چلتا ہے. ہمارا ارادہ ہو یا ہمارا وعدہ ہو یا ہماری زبان کی بات ہو یا دل کی بات ہو، وہاں اللہ کی مشیت ہی چلتی ہے. فرمایا گیا کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. آگے فرمایا اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجیے. یعنی اگر کسی کام میں انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو تسبیح، استغفار ضرور کریں. یعنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اپنے کام میں انشاءاللہ ضرور کہیں. اگر بھول گئے تو آئندہ ہر کام میں انشاءاللہ کے ساتھ چلتے رہیں. یہی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل میں تاخیر بھول جائیں، اگر اس اللہ کے امر کو کرنا بھول جائیں تو اللہ کے اس عذاب کو یاد کرو تاکہ اس اللہ کے امر کا جو نسیان تھا اس کی تلافی ہو جائے. اگر تم اللہ کے کسی بات کو بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ تم کو وہ بات یاد دلا دے جو اس کا امر ہم سے عمل میں لانا بھول سے رہ گیا.
تو اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، استغفار کرو۔ حضرت اکرمہ نے یہ فرمایا جس وقت تم کو غصہ ہے اللہ کو یاد کرو۔ انجیل کتاب میں لکھا ہوا ابن آدم تجھے غصہ ہے تو مجھے یاد کر، جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں بھی تجھے تیری یاد کروں گا اور تیری کمزوری پر رحم کروں گا اور تیری مدد کروں گا۔ آیت مذکورہ کے مطلب میں بہت سے مفسرین نے اپنے اپنے اقوال ذکر فرمائے۔ اس آیت کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا، نماز میں کچھ بھول ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو۔ مانا کہ نماز پڑھنی بھول گئے کہ بھئی نماز پڑھنی تھی، بھول سے رہ گئی، جب یاد آ جائے تو پڑھ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے، جس وقت یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، مسلم، ترمذی، بہت سے مفسرین نے، محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ فرمایا ہے، جو شخص نماز بھول جائے، سو جائے یعنی نماز یاد نہیں رہی اور کبھی نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی، نماز نکل گئی، تو اس کا بدل یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لیں۔ یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کی تفسیر کی ہے علماء نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی ہے، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا، جو شخص وتر کی نماز سونے سے رہ جائے، سوتا رہے اور وتر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو فرمایا جب یاد آ جائے پڑھ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اور بھی مفسرین نے فرمایا، انشاءاللہ کہنا اگر بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ ان کی تشریح کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام کی وجہ سے انشاءاللہ کہنا بھول گیا، 1 سال گزر گیا، تب بھی انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ اس میں شرط لگائی کہ اللہ انشاءاللہ کہنے سے پہلے کلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ہو۔ ایک روایت ذکر کی ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 روز یا 40 روز کے بعد انشاءاللہ کہا ہے۔ جمہور فقہاء کا فتویٰ ہے وہ ابن عباس کے قول کے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انشاءاللہ کہنا ہے تو کسی کام سے اور کلام سے متصل ہی کہنا چاہیے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ اس میں لمبی تفسیر انہوں نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے تفسیر میں، خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، انشاءاللہ کی شرط کو کلام سے متصل ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دیر کے بعد انشاءاللہ کہنے کا اعتبار نہیں کرتے۔ خلیفہ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال جواب کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کے متعلق کہ آپ کے خلاف ابن عباس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک مثال دے کر فرمایا، آپ رعایا سے
فرما بردار و وفادار رہنے کی بیعت لیں. لوگ بیعت تو کر لیں لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد وہ انشاءاللہ کہہ دیں، کیا ان کی بیعت قابل اعتبار ہوگی؟ فرمایا ان کی بیعت قابل اعتبار نہیں رہے گی. منصور نے امام نفع رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مان لیا اور جس نے یہ مخبری کی تو اس کو دربار سے نکال دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی جب بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کر لیں. صوفیہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے جب اللہ کے سوا ہر چیز کو تم بھول جاؤ تو اس وقت خالص اپنے دل کو اللہ کی یاد میں محو کر لو. ہمہ وقت یاد اللہ کی ہونا چاہیے. جب ما سوا کے تصور کو دل سے مٹا دیا، ہٹا دیا، اب اللہ کا ہی ذکر ہمیشہ رہنا چاہیے. اگر ما سوا یعنی جب اس میں ما سوا اللہ کا تصور ہوگا تو اللہ کی یاد میں فطور آ جائے گا. یعنی دل اللہ کی یادوں کو فراموش کر دے گا. علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ اذا نسیت کا تعلق اذکر سے ہے، یعنی بھولنے کے وقت اللہ کو یاد کرو. خیر اس میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس سے 9 برس زیادہ سوتے رہے. اہل کتاب کا ایک قول نقل کیا ہے. اہل کتاب اصحاب کہف کے سوتے رہنے کی متعین جو تعداد بیان کرتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے قول کو ذکر کیا ہے اور پھر قل اللہ اعلم بما لبثوا کہہ کر اس کی تردید کر دی. یہ حضرت قتادہ کا قول ہے. حضرت مفسرین نے فرمایا ہے اللہ کی طرف سے یہ تعین مدت کی صراحت ہے، تعین کی گئی کہ انہوں نے 309 برس سوتے رہے. یہ اہل کتاب کے قول کو نہیں ذکر کیا بلکہ ان کی سونے کی صحیح مدت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. بعض علماء کا یوں کہنا ہے کہ غار میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 309 برس کی مدت یہ اہل کتاب کے خیال میں گزری تھی. اللہ نے اس آیت کے ذریعے اللہ اعلم بما لبثوا میں اس کی تردید فرما دی. یعنی ان کی روحیں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ اہل کتاب کے علم میں نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سال یا 300 مہینے
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سنین کو نازل فرمایا، وازدادوا تسعا کی تشریح میں۔ کچھ مفسرین نے فرمایا نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ 300 برس رہنے کا علم تو ہم کو بھی ہے، مزید 9 برس رہنے کا علم ہم کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنین اور وازدادوا تسعا کے ذریعے سے یہ جو نجران کے عیسائیوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی۔ خیر مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی اس آیت کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں۔ انسانوں کے سونے اصحاب کہف کے سونے کی مدت، انسانوں کے رہنے کی مدت، کہ کون دنیا میں کتنا رہے گا، کتنا کھائے گا، کہاں مرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے علم ہے انسان کہاں پیدا ہوگا، کتنا رزق کمائے گا، کہاں سے کمائے گا اور کہاں اس کی موت آئے گی، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اہل کتاب کتنے ہی دعوے کر لیں، ان کے دعوے اللہ کے علم کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اس میں بیان کیا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ ہماری ہر حرکت کا اور ہمارے ہر عمل کا، ہماری ہر فکر کا، ہماری ہر سوچ کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط سوچ سے، غلط باتوں سے ہم سب کی، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات مبارک پہ کامل یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔